الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن حکمتوں سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کسی بھی بڑے موقع پر اور کسی بھی بڑے کام کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کام کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ذی الحج کو خطبہ دیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ حج کے احکامات کیا ہیں۔ اسی طرح جہاد سے پہلے بھیجتے تھے کسی قافلے کو تو انہیں سمجھاتے تھے کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ اور رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں خطبہ دیتے تھے اور لوگوں کو رمضان کی اہمیت کا احساس دلاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک تقریر کی اور اس میں لوگوں کو یہ بتایا کہ آئندہ آنے والا مہینہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اب آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اللہ نے تمہارے لیے اس کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اور ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس توقع پہ کہ اللہ اس کو ثواب دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس نے زندگی میں جو پچھلے گناہ کیے اللہ نے ان سے درگزر فرمایا۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ کہ اسے اللہ سے ثواب کی امید تھی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ نے اس کے پچھلے گناہ درگزر فرمایا۔ پھر فرمایا لوگوں، ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ خدا جہنم کے دروازے بند کرا دیتا ہے اور خدا جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے، اور تم میں بڑا بد نصیب آدمی ہے جسے اللہ نے یہ مہینہ دیا اور اس کے باوجود وہ اللہ سے اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں افطار کراؤ اور اپنے بھائیوں کو روزہ کھلوانا اور انہیں دودھ پلانا، اور اگر تم دودھ نہ پلا سکو تو تھوڑے سے دودھ میں زیادہ پانی ڈال لینا اور اس سے افطار کرانا۔
اور فرمایا یہ بھی نہ کر سکو تو سادہ پانی پلا دینا، کھجور کھلا دینا، کھجور بھی نہ کھلا سکو تو خشک کھجور چھہارے کھلا دینا لوگوں کو، اور فرمایا کہ ما ینقص من اجرہ شیئا، جس کو تم روزہ کھلوا رہے ہو اللہ اس کے اجر میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرے گا اور اتنا ہی ثواب تمہیں بھی دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس رمضان کا اصل مقصد تقوی ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ لوگوں تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کہتے ہیں جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرنا، اور جو آدمی جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہ ڈرے تو وہ فاجر ہے۔ فاسق اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے کبھی زندگی میں ایک آدھ کبیرہ گناہ کبھی کیا، پھر کبھی کبیرہ گناہ ہو گیا اور پھر ہو گیا، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو پاک ہو گیا۔ اور فاجر آدمی وہ جو مسلسل کبائر پر اصرار کرے، اور اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور لوگوں قسم ہے ہمیں انسان کے نفس کی اور اس کے سنوارنے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے الہام کیا انسانی نفس کو، الہام کیا گیا فسق و فجور کا اور تقوی کا۔ سو تقوی یہ ہے کہ اس سے ڈرے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور فجور یہ ہے کہ جس سے ڈرنے کا حق ہے اس سے نہ ڈرے۔ اس لیے رمضان یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ سے ڈریں۔ اور اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفس میں انسان نیکی کے جذبے اور خواہش کو ابھارے اور گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے کا ثواب لکھو، اور فرشتے حیران ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندے نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اور اے باری تعالیٰ کس بنا پر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے ایک گناہ کا ارادہ کیا، ثم ترکتہ اجلی، پھر میرے بندے نے میری وجہ سے گناہ چھوڑ دیا۔ تو جس نے میری وجہ سے گناہ چھوڑ دیا اس کی بھی نیکی لکھو۔ اللہ کی ذات کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رہنے دیتی۔ ایک بزرگ تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے، ماسٹر تھے، اور بالکل وہ وہی نصاب انگریزوں کا پڑھے ہوئے تھے جو لوگ اس زمانے میں پڑھتے تھے۔ یہ قصہ ہے آج سے کوئی 45 سال 40 سال پہلے کا۔ انگلش پڑھاتے تھے اور اللہ نے ان میں یہ وصف رکھا تھا کہ ان کا تعلق بزرگوں سے تھا۔
اور انہوں نے انگلش کے امتحان کا پرچہ دیا، اور بچے جب حل کر کے لائے تو انہوں نے چیک کیا اور ہر بچے کے کام میں کچھ نہ کچھ غلطی تھی۔ کہنے لگے سب لائن میں کھڑے ہو جاؤ اپنی اپنی کاپیاں لے کے، اور ہر ایک کے ہاتھ پہ اتنی چھڑیاں پڑیں گی جتنی غلطیاں کی۔ بچے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بچوں ادب سکھاتا ہوں، ایذا نہیں دیتا۔ اور سزا دیتا ہوں، تکلیف نہیں دیتا۔ کتنی غلطیاں؟ اس سے کہا 4 غلطیاں۔ تو ہاتھ تھا، انہوں نے ہلکے ہلکے 4 بیض مارے۔ پھر دوسرا تیسرا ایک بچے کے پاس پہنچے تو اس نے اپنی کاپی دکھائی تو سارا ہی کچھ غلط تھا، انہوں نے اسے کراس کر دیا۔ تو انہوں نے کہا بیٹے تم؟ اس نے کہا جی میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ بچے حیران، وہ جا کر اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے، کرسی پہ اور ٹیبل پہ کونیاں رکھ کے سر جھکا کے بڑی دیر تک روتے رہے۔ سارا پیریڈ ختم ہو گیا اور کہنے لگے اے رب آج وہ حاضر ہوا ہے جس کا سب کچھ ہی غلط ہے۔ بچے حیران۔ اس بچے نے ہمت کر کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے بیٹے یہ جملہ کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا ہے کہ میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ اس لیے انسان کا نفس اس کو توڑے، نفس کی آوارہ گردی کو ختم کرے، نفس کی امارگی کو ختم کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے نفس کا شکار نہیں ہو جاتا، اور نفس تو ہمیشہ ضد کی طرف لے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس پہ پروردگار عالم رحم فرمائے۔ نفس کی امارگی کو توڑے اور یہ طے کرے اس رمضان میں کہ آج سے میں نے زندگی بدلنی ہے، اور نفس جن کاموں پر اصرار کرتا ہے قوت کے ساتھ اس کے سر پہ جوتا مارنا ہے، نہیں ماننی اس کی۔ نفس کی امارگی جب تک نہ ٹوٹے انسان نہیں بنتا۔ انسان کے جسم سے گندگی کا خروج ہوتا ہے اور پھر وہ بالغ کہلاتا ہے، اور جب خود انسان گندگی سے نکلتا ہے تو اس وقت وہ انسان کہلاتا ہے۔ بالغ ہونے میں اور انسان بننے میں فرق جاننا ہو تو مولانا روم کی مثنوی کو پڑھے، انہوں نے یہی کچھ لکھا ہے۔ اپنے نفس سے لڑے اور نفس کی امارگی کو ختم کرے، اور یہ مت بھولے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو اس کے مکر کو بھی جانتا ہے، اس کے فریب کو بھی جانتا ہے، اور اس کا پروردگار ہے جو اس کے دھوکوں کو بھی جانتا ہے اور اس کی خوبیوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا آرزویں جو ہمارے سامنے رکھیں گے؟ آرزو کرتا ہے مستقبل کے لیے، اور خواہش وہ جو پوری ہو جائے، اور وہ خواہش جو پوری نہ ہو اور ماضی کا افسانہ بن جائے وہ حسرت ہے، اور قیامت کے دن ان حسرتوں کو لے کے خدا کے سامنے پیش ہوگا،
اور 5 جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش مٹی میں مل گیا ہوتا اور اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی۔ اور اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پہ کہ ہم سے کہے گا یا لیتنا نرد، کاش اللہ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں۔ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اے پروردگار جو تو ہمیں سمجھاتا تھا ہم سمجھ کے آ جائیں۔ اور تیسری جگہ فرمایا ہے کہ لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہم سے کہے گا کہ اے میرے رب کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا۔ یاد رکھو اور یہ جا کے لکھ لو، یہ جا کر لکھ لو دل پہ یا اپنے کمرے میں دیوار پہ لگا لو لکھ کے، کبر کی کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جس میں شرک نہ ملا ہوا۔ کبر اور غرور کی ہر شاخ اس میں اللہ کے ساتھ شرک ملا ہوا ہے۔ مفتی اسے مشرک نہیں کہتا اور اس کا جنازہ پڑھتا ہے، مگر جتنی چیزوں میں کبر پایا جاتا ہے ہر کبر میں خدا کے ساتھ شرک۔ اللہ فائنل اتھارٹی ہے، جو چاہے سو کرے، اور یہ اپنے عہدے کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے قانون کے مطابق اپنے ملک کو چلاؤ، اور یہ کہتا ہے نہیں میں اپنے قانون کے مطابق چلاؤں گا۔ یہ کروڑوں درجوں میں ایک درجہ شرک کا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو کھلاتا ہوں، اور یہ اپنے نوکروں کو بٹھا کے کہتا ہے، اولاد کو بٹھا کر کہتا ہے کہ میں پتہ چل جائے تمہیں جس دن میں تمہیں تنخواہ نہ لا کے دوں، 1 ارب حصے اس فکرے کے کرو تو 1 درجے کا تو شرک ہے۔ کون جانتا ہے کہ اللہ کس کی وجہ سے کس کو کھلا رہا ہے؟ اس لیے نہ کرے، بالکل نہ کرے، اس غرور اور کبر کے قریب نہ پھٹکے اور مٹائے اپنے آپ کو۔ یہ رمضان میں کرنے کا کام ہے۔ تراویح میں قرآن سننے سے افضل، اور حتیٰ کہ اگر یہ کہوں کہ فرض روزے سے بھی زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اپنے آپ کو کبر سے نکالنا ہے، اپنے آپ کو بڑائی سے نکالنا ہے۔ مارا جائے گا قیامت کے دن، پکڑا جائے گا وہ آدمی جو اپنے آپ کو کسی درجے میں بھی اللہ کا شریک بنائے، جو یہ سمجھتا ہے کہ برکتیں اس کے وجود سے ہیں۔ اسے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی تو وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی کنجی ہے، ساری کائنات جس کے حکم کے تحت چلتی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم ہے تو بڑا ہی گمراہ آدمی ہے۔ اللہ کا علم بس ختم ہے اس ذات پاک پہ، اس کے علاوہ جس کو وہ چاہے دے دے۔ فرشتوں نے کہا الا ما علمتنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں مگر وہ جو آپ سکھا دیں بس وہ ہے۔ اس لیے اپنے عہدوں پہ نظر رکھنا، اپنے مال پہ نظر رکھنا، اور اس مال اور عہدے اور عزت کی بنا پر لوگوں کو ذلیل کرنا، یہ کروڑ درجے کا صحیح لیکن پھر بھی شرک ہے۔ اس کائنات میں کبر کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرک سے خالی۔ اس لیے متکبر آدمی شرک بھی کرتا ہے، اور متکبر آدمی پھر ایسی احمقانہ حرکتیں کرتا ہے کہ دنیا ہنسے۔ اللہ نے کہا الکبر ردائی، لوگوں بڑا رہنا، بڑا ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ میرا حق ہے۔ فمن نزع منی، جو شخص یہ چاہے گا کہ ہماری چادر اتار دے ہم اسے ننگا کر دیں گے۔
اور سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے خود مجھ سے کہا کہ جا کر یہ کہنا یا عبادی کلکم جائع، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، بس وہ جسے ہم کھلا دیں، اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس شخص کے جسے ہم پہنا دیں، اور میرے بندو تم سب کے سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جس کو ہم بخش دیں۔ لو ان انسکم و جنکم و اولکم و آخرکم، تمہارے پچھلے اور اگلے، تمہارے انسان اور جن سب مل کر فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی وہ مانگے جو اس کے دل کی تمنا ہے، اور ہم ہر ایک کی تمنا پوری کر دیں، ما نقص من ملکی شیئا، لوگوں میری کائنات، میری شہنشاہیت، میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، عبرت من البحر، جتنا تم سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالو کہ پانی کتنا کم ہو۔ کلکم تعونی، تم سب کے سب میری اطاعت میں زندگی بسر کرو، اور ایک صغیرہ گناہ بھی کائنات میں کوئی نہ کرے، میرے بندو میری بادشاہت میں، میری قدرت، میری شہنشاہیت، میری بے نیازی میں کیا اضافہ تم کر لو گے، اور تم سب کے سب اتنے گناہ گار ہو جاؤ، افجر قلب رجل، جتنا فرعون جیسا دل گناہ گار تھا، ما نقص من ملکی شیئا، تم میرا کیا بگاڑ لو گے۔ انما ہی اعمالکم، یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم میرے پاس بھیجتے ہو، اچھا بھیجو گے ہم اچھا کریں گے، برا بھیجو گے ہم یا معاف کر دیں گے یا سزا دیں گے۔ اس لیے یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں تقوی اختیار کرے، مٹائے اپنے آپ، اپنی عقل کو، اپنے پیسے کو، اپنے عہدے کو، اپنی بڑائی کو، اور شر کی نسبت اپنی طرف کرے اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ جو مجھ سے اچھائی ہو گئی یہ اللہ نے کروا دی، اور جو میں نے غلط کام کر لیا یہ میری اپنا ہی قصور ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی بات کہی جو زندگی کا ان کی نچوڑ تھی، اور وہی بات ہے جو رہنی چاہیے، کاش کہ یہ بات دل سے نکلے، اور دل سے نہ نکلے تو کم سے کم عمل میں تو رہے۔ کئی بار سنایا ہے، ایک لڑکا داخل ہوا مدینہ منورہ ان کی عیادت کے لیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دیکھ رہے تھے اور اس کی چادر زمین پہ گھسٹ رہی تھی، تو فرمایا میرے بیٹے ارفع ازارک، چادر ذرا سی اوپر کر لے، فإنہ مرضاۃ لربک، اس سے تیرے دین میں فائدہ ہوگا، تیرا پروردگار راضی ہوگا۔ وانقال ثوبک، اور دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ کپڑے پاک رہیں گے۔ اس نے کہا امیر المومنین، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو عزت دی، پھر آپ اسلام میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وکان عنک راض، وہ آپ سے خوش تھے، ثم ابی بکر، پھر ابو بکر نے آپ کو خلافت دی، پھر آپ نے اچھی زندگی گزاری، ہنیئا لک، عمر کو مبارک ہو کہ اب ان دو ہستیوں سے جا کے ملے گا۔ تو انہوں نے روک دیا اور کہا اللہ نے اسلام کو عزت دی یا عمر کو عزت دی اسلام کے ذریعے سے، اور پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش تھے، من نمن ہو، مجھ پہ احسان فرمایا، میری نیاز مندی ہے، مہربانی فرمائی، مجھ سے خوش گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے منتخب فرمایا، یہ ان کا احسان ہے۔ اما عمر، اور جو عمر کا پوچھتے ہو تو لا علی ولا علی، عمر چاہتا ہے اللہ نہ تو موت کے بعد یہ حساب کرے کہ اس نے گناہ کیا کیے، اور نہ یہ بتائے کہ نیکیاں کیا کی،
بس پرے پرے ہی جنت میں لے جائے بغیر کوئی حساب و کتاب دیکھے اور کیے۔ اور پھر فرمایا من حول المصلہ، اس وقت ساری زمین سونے کی بنی ہوئی ہوتی نا، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ یہ جو اب دنیا آگے آ رہی ہے، یہ جو اب اس کا سورج طلوع ہوگا نا، اس رات کا عمر اس سے خائف ہے کہ اب قبر میں جا کر کیا چاند چڑھیں گے اور قبر میں جا کر کیسی صبح ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو سوچنی چاہیے اور اپنے پہ غور کرنا چاہیے، شروع کرے اور اپنے غصے پر قابو پائے۔ سن 17 کا رمضان ہے اور اللہ زندگی دے، اور سن 30 کا رمضان 13 سال میں اپنے غصے پہ قابو پا جائے، سمجھو انسان بنا اور کچھ کام کیا۔ 13 سال تک کوئی آدمی اپنے غصے پہ عمل نہ کرے، پھر شاید جا کر وہ عذاب سے بچے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک میدان قائم کیا جائے گا اور اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ کھینچ دو زمین کی تابیں، اور تنابیں کھینچیں گی اور زمین بالکل چٹیل ایک مقام ساری ہو جائے گی، اور ایک مقام پہ اللہ کہے گا یہاں پھینکو ان کو جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، اور پھر جس میں جتنے درجے کا کبر اور بڑائی ہوگی چیونٹیوں کی شکل میں پھینک دیے جائیں گے، اور اللہ لوگوں سے کہے گا روندو انہیں، یہ دنیا میں بڑے بنتے تھے، آج تمہارے پاؤں کے نیچے آ کے ذلیل کریں گے ہم انہیں، یہ تھے دنیا میں بڑے۔ اس لیے نفس کی امارگی، نفس کی ضد روکتی ہے اللہ کے اتباع سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے سے، ٹکرائے اپنے نفس سے، کچلے اپنے نفس کو اور اللہ کے حکم پہ عمل کر۔ یہ منبر اس لیے تھوڑے ہی ہیں کہ علماء یہاں بیٹھیں، ان کے مدارس، ان کی خانقاہیں، ان کے پڑھانے کے نظام اللہ نے رکھا ہے۔ یہ منبر تو مجبوری کے درجے میں علماء نے سنبھالے ہیں۔ یہ منبر اصل میں حق ہے حکمرانوں کا، وزیر اعظم کو چاہیے کہ نماز پڑھائیں، صدر مملکت کو چاہیے کہ نماز پڑھائیں، کمشنر کو چاہیے کہ جا کے نماز پڑھائیں۔ ہندوستان میں کئی دہائیوں تک مفتی فتویٰ دیتے رہے کہ جمعہ نہیں ہوتا انگریزوں کی حکومت میں۔ انہوں نے کہا سلطان وقت جمعہ پڑھائے یا سلطان بادشاہ کا نائب پڑھائے، بادشاہ کا نائب اور بادشاہ مسلمان ہوں گے تو جمعہ پڑھائے گا نا، ورنہ تو جمعہ ہوتا ہی نہیں۔ کئی مفتی فتویٰ دیتے تھے، کہتے تھے انگریزوں کی عملداری میں جمعہ نہیں۔ کئی دہائیوں میں کئی مفتیوں نے محنت کر کے اس جمعے کو قائم کیا ہے۔ یہ منبر دراصل حکمرانوں کا حق ہے، کیوں نہیں جمعہ پڑھاتے، کیوں نہیں عید پڑھاتے؟ اس لیے کہ اپنے نفس کی امارگی میں فرق پڑتا ہے، نماز پڑھنی پڑتی ہے، سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اپنے خون کے بارے میں اتنا خائف ہے کہ ہوش آیا نا جب تو کہا یہ جس سے مجھے خنجر مارے ہیں اس سے کہ سجدہ تو نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت کافر ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ عمر کو خون کا بدلہ دے گا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں اس نے کوئی سجدہ کیا ہو اور قبول ہو گیا ہو تو اللہ مجھے خون پہ راضی کر دے اور اس کو معاف فرما دے۔ ایک سجدہ اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف، پھر ہمارے نیک بندوں کے بعد اگلی نسل آئی، نیو جنریشن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قضاء الصلاۃ، دین میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نماز ضائع کی۔ اس لیے یہ اب تو کہتا بھی کوئی نہیں، لیکن جتنے اسلام کے خیر خواہ بنتے ہیں نا لیڈر اور سیاست اور تقریریں، یہ نماز جو نہیں پڑھتا ہم سمجھتے ہیں اسے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیوں اللہ کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا مع المشرکین، مشرک نہ ہو جانا۔ نماز کا اور مشرک ہونے کا، نماز چھوڑ دینے کا، مشرک ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا
کہ کبر ہے، سجدہ کون کرے، اللہ کے سامنے جھکے کون، اور کبر کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں شرک شامل نہ ہو۔ اسی لیے یہ رمضان آ رہا ہے، تراویح پڑھنی ہے، ڈرنا ہے اللہ سے، نفس نہیں مانتا اس پہ جبر کرنا ہے، قابو پانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے تراویح پڑھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، جس نے تراویح پڑھی اللہ سے ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے پچھلی زندگی کے گناہوں سے درگزر کیا۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کتنا انسان بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔